السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو اپنے بندے سے ناراض ہے یا خوش؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو یہ تین نشانیاں میرے بندوں میں ظاہر ہوتی ہیں، تو ان نشانیوں سے سمجھ لینا کہ میں اپنے بندے سے ناراض ہوں۔ تو ہم ان نشانیوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور اگر اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کی گرفت کر لی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی کے پاس پیسہ آ جانا یا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کس سے ناراض ہے اور کس سے خوش۔ پیارے دوستو، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پیسہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے پیسہ لے کر آزماتا ہے، لیکن وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے؟ پیارے دوستو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں اسے لطف نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اسے اللہ کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ نے اس سے یہ توفیق چھین لی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پیارے دوستو، دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے اور عبادت سے دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ذکر اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، تو ظاہر ہے کہ وہ ذکر کرنے والوں میں داخل ہو گیا، لیکن مکمل طرح سے وہ ذاکر نہیں بنا، کیونکہ ہر وقت جب بندے کی زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، وہ بندہ مکمل طرح سے ذاکر بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ خود سوچئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ذکر کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور یا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے لگیں، بلکہ ذکر کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ڈوری کو ڈھیلی فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی ڈوری ڈھیلی کر دیتا ہے، اس قوم کی یا اس شخص کی ڈوری کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کہ دیکھیں تم کتنی سرکشی کرو گے، کتنا اللہ سے بغاوت کرو گے، کتنا اللہ کے حکم کو توڑو گے۔ دیکھیں تم کو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر کھجور کی چھال ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کھجور کی چھال کا جو بستر تھا اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، صرف کھجور کی چھال تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی پیٹھ مبارک میں اس چھال کے نشان بنے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو کا سمندر جاری ہو گیا، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دنیا کی حکومت، عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، اور آپ محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود آپ کے بستر پر ایک کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو دنیا کی حکومت ہے، یہ جو کیسر کسرا ہے، یہ صرف دنیا کی حکومت ہے، لیکن عمر خوش نہ ہو جاؤ، عمر خوش نہ ہو جاؤ گے کہ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے کہ جدھر نظر اٹھاؤ گے 7000 سال تک دیکھتے رہو گے، اور ایسی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی جو نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی ہوں گی، اور نہ پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنت، ایسی باغات، ایسے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے، اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، نماز کی عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اور اس کی ڈوری کو ڈھیلی کر دیتا ہے کہ ہم دیکھیں گے تم سرکشی کہاں تک کرتے ہو۔ لیکن اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سائے میں محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔